شٹ کا بھی ہو گیا۔ ایک صاحب نے یہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبے کے اوپر بالکل سیدھ میں چوتھے آسمان فرشتوں کا ہے، وہاں وہ طواف کرتے ہیں، اور آسمان کے سب سے اوپر جو ہے وہ اللہ کا تخت ہے، اور مرید کو لطائف کے ذکر میں لطائف کی جگہ جھٹکے لگیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مرشد کی صورت دیکھے یا اللہ اور اس کے رسول کا نام آئے جب اس پہ یہ کیفیت ہو۔ بھائی دیکھو میری بات سنو، یہ تو مسئلہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کعبۃ اللہ شریف کو بنایا ہے، بالکل اس کے اوپر یہ کعبہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نیچے 7ویں زمین میں آپ نیچے چلے جائیں، آپ 1000 گز آپ زمین کے نیچے بلڈنگ بنا لیں اور اس کے میں نماز پڑھیں، تب بھی کعبہ ہے، ادھر کعبہ ہے۔ اور اگر اب نے دیکھا بھی ہوگا کہ 100 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے مکہ شریف میں، وہاں سے جو بھی نماز پڑھے گا تو اگر کعبہ تو اتنا سا ہوگا، تو لیکن کعبہ صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ آسمانوں تک ہے، کعبہ آسمانوں تک ہے۔ یہ صرف ایک نشان آپ کو دیا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ پہچان سکیں کہ یہ نشان ہے۔ یہ کعبہ جو ہے یہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہ نشان اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ اس نشانی کی طرف آپ منہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اور اس چوتھے آسمان پر، اور چوتھے آسمان کے اوپر عرش عظیم ہے جو لاہوت لامکان سے بھی آگے ہے، تو وہ لاہوت جو ہے عرش عظیم ہے وہ، تو یہ سب ایک قطار میں ہے، ایک لائن میں ہے، آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، مگر وہ آپ اس طرف منہ کر کے جب نماز پڑھتے ہیں، یہ اب آپ کی معرفت ہے کہ آپ صرف کعبے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے بھی اللہ والے ہیں جو بیت المعمور کو بھی دیکھتے ہیں، اور ایسے بھی اللہ والے ہیں کہ وہ عرش عظیم کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں میں فرق ہے۔ جیسے رحمان بابا نے فرمایا، پیو قدم کے تر عرش پور رسی مالی دل دے رفتار دے درویشانو۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، رحمان بابا فرماتے ہیں کہ ایک قدم میں وہ عرش عظیم پر پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ نے جس کو جو نصیب میں دیا، جتنی معرفت دی، جتنی سمجھ دی، یہ اس مالک کا کرم اور احسان ہے، جس کو چاہے نواز دے۔ باقی یہ جو جھٹکے وٹکے لگنے کا جو بتا رہے ہیں، تو اس کو اگر کوشش کریں کہ یہ جھٹکے اگر خود بخود ہو رہے ہیں تو ہونے دو، یہ بھی ایک مہربانی اور فیض ہے لطائف میں، اور اگر وہ مگر کوشش کریں کہ وہ نہ نظر آئے، مطلب کسی دوسرے کو محسوس نہ ہو، اس کو آپ ضبط کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ آپ کے چند باتیں جو تھی نا وہ کریں گے، اور اگر آپ جان بوجھ کر کریں گے تو وہ بالکل گناہ ہوگا، لطائف کا یا قلب کا، یا کوئی بھی بعض لوگ قلب ایسے چلاتے رہتے ہیں، اور بہت سے مشائخین ایسے ہیں کہ وہ وجد میں آ جاتے ہیں، وجد طاری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو سیدھا سا مسئلہ ہے، اگر وجد آ گیا تو خود بخود اللہ کی طرف سے تو یہ حلال ہے، جائز ہے، اور اگر آپ خود لا رہے ہیں تو یہ حرام ہے۔ بہت سے لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں کہ میرا قلب چل رہا ہے، میرا سینہ چل رہا ہے، میرا یہ چل رہا ہے، تو جو اگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو وہ حرام ہے، اور اگر قدرت کی طرف سے کیفیت آ گئی ہے، وجد آ گیا ہے، وہ جائز ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ بہرحال وقت کی بھی کمی ہوتی ہے، مختصر سے ٹائم میں میلاد شریف کا مہینہ ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل، آپ کی نعتیں، آپ کا مقام، اس کو بیان کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن برکت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ تھوڑا سا، ورنہ قرآن کریم اس کا سارا قرآن شریف تو حضور کی تفسیر ہے۔ اگر حضور کی زندگی کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، بس قرآن جو قرآن کہہ رہا ہے یہ حضور کی زندگی ہے، آپ کی وہ ہے۔ مگر پھر بھی تھوڑا بہت اس میلاد شریف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم کس چیز کی بات کریں؟ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے شروع کریں، آپ کے موئے مبارک یعنی بال مبارک، اگر اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے چاہیے۔ اگر ہم آپ کی آنکھوں پر بات کریں تو کئی گھنٹے لگ جائیں اور آپ کی نگاہوں کی بات ہی پوری نہ کر سکیں۔ آپ کی سماعت کی بات کریں، آپ کے کانوں کی بات کریں، آپ کے چہرے مبارک کی بات کریں، آپ کے حسن کی بات کریں، کوئی پورا نہیں کر سکتے۔ آپ کی سخاوت کی بات کریں، گھنٹوں لگ جائیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان، ایسا سخی پیدا ہی نہ ہوا نہ ہوگا، نہ کوئی ہوا اور نہ ہوگا۔ اگر آپ کی بادشاہی کی بات کریں تو دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ بادشاہ ہے اور اللہ نے اپنی بادشاہی بنا کر حضور کے حوالے کر دی۔ تو حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر امت کی بات کی جائے تو ساری امت رسول اللہ کی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے چرند ہوں، چاہے پرند ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے مچھلیاں ہوں، چاہے خشکی کی مخلوق ہو، چاہے پانی کی مخلوق ہو، یہ سب انی رسول اللہ کافۃ، سب کے آپ رسول ہیں۔ تو اگر اس پر بات کریں تو گھنٹوں چاہیے کہ کیسے حضور کی بادشاہی ہے۔ زمینوں میں بھی آپ کی بادشاہی ہے، آسمانوں میں بھی آپ کی بادشاہی ہے۔ مومنوں کو بھی روزی دیتا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، مگر بانٹتے رسول اللہ ہیں۔ خود حضور فرماتے واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ اور جس طرح آپ اپنے کسی فرما بردار نوکر کو بھی کھانا دیتے ہیں، اور جو تنگ کرتا ہے، بدبخت ہے، پریشان کرتا ہے، اس کو بھی آپ کھانا دیتے ہیں، جیل میں رکھتے ہیں اس کو بھی کھانا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کچھ ہندو یا غیر مسلموں کو ملتا ہے وہ بھی حضور کی طرف سے جاتا ہے، مومنوں کو بھی حضور کی طرف سے جاتا ہے، کھانا پینا دینا ہر چیز۔ تو اگر اس کی تفصیل میں ہم جائیں اور آپ کو ہم ایک ایک بات سمجھائیں، عقلی دلائل سے بھی اور نقلی دلائل سے بھی، تو پھر
بڑا ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ امت دو قسم کی ہے. ایک امت ہم ہیں مسلمان، اس کو امت اجابت کہتے ہیں، یعنی ایجاب قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے. اور جو کفار ہیں جتنے بھی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے،